بات یہ ہے کہ اس کو کچل دینے، سادہ سی بات ہے، حکمت عملی کی تفصیلات، وہ اس کی اسٹریٹجی کی تفصیلات ہیں، اس کو کچل دینا ہے عمران خان کو، آپ کو کچل دینا اس کی پارٹی کو، عمران خان کو ذاتی طور پہ بھی اس سے کہہ دیا پی ایم ایل این کے لیڈرز کہہ رہے ہیں وہ مائنس ہونے جا رہا ہے، مائنس ہونے جا رہا ہے، وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ انسانوں کی تقدیریں انسان لکھتے ہیں تو پھر ہم مان لیتے ہیں، اور اگر انسانوں کی تقدیریں وہی لکھتا ہے جس نے بنائی ہیں اور وہی انہیں تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ وہ تو کہا ہے چلے جاؤ، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہاں چلے جاؤ؟ ملک سے باہر چلے جاؤ۔ عمران خان کو؟ ہاں، وہ قاضی حسین احمد کے بارے میں ایک دفعہ غلام اسحاق صاحب نے مجھ سے کہا تھا، وہ پشاور جا چکے تھے، میں سے ملنے کے لیے جا کرتا تھا، بہت دانائی کی باتیں کرتے تھے، اور وہ کسی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی بالکل یہ پاکستانی مزاج کے، ایک جنرل کیانی، ایک غلام اسحاق خان۔ جنرل کیانی تو کبھی کوئی تبصرہ کرتے تھے، بہت ویری ریئر، اور اس میں برا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ غلام اسحاق خان ایک لفظ کسی کے خلاف نہیں کہتے تھے۔ تو وہ اپنا جو ہے بات دوسری طرف چلے گی، بہرحال اس کو وہ کرنا ہے، مائنس کرنا ہے۔ اب وہ جو ملک سے باہر چلے جاؤ، انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ، انہوں نے ہاں کہا، غلام اسحاق خان نے قاضی حسین احمد کے بارے میں کہا چٹان کی طرح پورا زبان ڈٹا ہوا۔ دلچسپ بات یہ، قاضی صاحب ان پہ نکتہ چینی نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ قاضی صاحب سے کہا آپ غلام اسحاق خان کو نہیں جانتے، مجھ سے ناراض بھی بہت ہوئے۔ جب دوسری بار میں نے ایک دفعہ کہا تو پھر کہنے لگے ہاں بزرگ ہیں، ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں۔ اینی ہو، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا پارٹی کی صفائی شروع ہو گئی، نقصان بہت پہنچے گا، لیکن الٹیمیٹلی فائدہ بھی بہت ہوگا، سارا گن صاف ہو جائے گا۔ مجھے خان صاحب کے اس جملے سے صدمہ ہوا، کوئی یہ میرا جملہ ان کو سنائے، عذراء کرم، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ عامر کیانی کا بڑا افسوس ہوا، اس نے جان ماری۔ عامر کیانی نے پیسے بنائے پراپرٹی کے بزنس سے، میں کہتا ہوں بنائے اس نے پیسے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا، وہ تو ہر چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ اس کے بارے میں تاثر یہ تھا، اس نے اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹ دلوایا، اس نے پارٹی کے لوگوں سے پیسے لیے، اب وہ پیسے اس نے اپنی جیب میں رکھے، یہ پارٹی کو دی، یہ معلوم نہیں ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر صحت کے طور پہ انہوں نے اسے کیوں ہٹایا؟ شکایات تھیں، پھر سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ سیکرٹری جنرل کیوں بنایا؟ خان صاحب کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ جو آدمی ان کی تائید کرے اس کی ہر خطا معاف کر دیتے ہیں۔ آج اس نے کمال کر دیا یار، اس نے شاہ محمود قریشی نے، اس نے کہا کہ عدالت میں پوچھا گیا کہ آپ خاموش رہیں گے، اس نے کہا میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، خاموش کیسے رہ سکتا ہوں، مجھے جیل واپس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آدمی کے کریکٹر کا پتہ امتحان میں چلتا ہے، جائیں گے لوگ۔ وہ ملک صاحب جو ہیں قبائلی علاقے والی جواد نام ہے کیا ہے جی، انہوں نے کہا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں، اور رو پڑے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں اگر آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے؟ اچھا، پارٹی میں جو وفادار کارکن ہیں جن کو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گینگ، ورکرز کو گینگ کہنا مناسب ہے؟ نہیں، دیکھو نا، عمران خان نے بھی بڑی سختی ان کے ساتھ کی تھی، مگر یہ ہے نہ خواتین پہ ہاتھ ڈالا گیا، نہ بچوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، نہ ورکر کیا گیا، لیڈروں کو گرفتار کیا گیا، اور لیڈروں نے کرپشن، اس میں بھی ہم معترض تھے۔ خان صاحب آپ کو حق نہیں ہے، یہ حق ہے نیب کو ہے، ایف آئی اے کو ہے، عدالت کو ہے، سزا دینے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ ان کے قوانین بھی بہت سخت تھے، تھوڑے نرم کر دیے جاتے تو اس طرح۔ ہاں وہ تو اچھا، یہ بات یہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا غلطی کی ہے؟ ظلم تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بے حد، اور ظلم کرنے والے پچھتائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے، میں کئی برس سے کہہ رہا ہوں گالم گلوچ نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو، کسی میں جو خامی ہے اتنی ہی بیان کرو، مبالغہ جس کی ہے اس کی کرو۔ اب یہ جو فوجی جو مقامات پہ حملے ہوئے، یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ساری فوج ہی غلط ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں بات صحیح، اس سے تو وہی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے نا دشمن ممالک اور ان کی ایجنسیاں، اور جو شہداء ہیں ان میں تو، اور ان میں تو آج بھی وہ ہیں جو کھڑے ہیں محاذوں پر شوق سے، شہر پر ہم چٹانے ہیں کوئی ریت کے سائل پر، وہ جو سیاچن جاتا ہے تو وہ جان ہار کے جاتا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے، وہ زندگی اپنی قربان کرنے جاتا ہے، وہاں بچنے، اگر بچ گیا تو بچ گیا،
ایک صاحب تھے معذور ہو جاتے ہیں وہ حالانکہ وہ ایک صاحب تھے ڈی ایچ اے کے آفس میں. اچھا میرے سر پہ بھی بال نہیں, میں ان کے سر پہ سرے سے ہی بال نہیں تھے. میں نے کہا سر آپ ینگ آدمی ہیں, بڑے نفیس آدمی تھے. میں نے ایسے مذاق کیا تو کہنے لگے نہیں, انہوں نے مطلب بڑے سلیقے سے اس کو ٹال دیا بات کو. اور میں جو فائنلی میں نے بات کی تو پہلے انہوں نے رجسٹ کیا یہ رولز کے خلاف ہے. میں نے کہا قانون کے خلاف تو نہیں ہے نا, رولز تو آپ نے بنائے. میں نے کہا سر یہ بالکل آپ ینگ آدمی ہیں تو آپ کے سر پہ کوئی بال ہی نہیں. انہوں نے کہا گولی چھوتی ہوئی گزر گئی تھی سیاچن میں. اچھا وہ کیسے ہوا پھر یہ؟ اچھا یہ انہوں نے جو ہے نا دیکھیے نا, قمر زمان قاہرہ نے ایک بات بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا گالی کا زخم گولی سے زیادہ ہوتا. اور یہ مشہور محاورہ ہے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے جس کی غلطی ہے اور جتنی غلطی ہے اتنی سزا دی جائے. غزالی نے کہا اتنی بات کہی جائے, سزا تو خیر عدالت دے سکتی ہے. غزالی نے کہا اسماعیلی اس لیے فروغ پا گئے آپ نے ان پہ جھوٹے الزامات لگائے. آپ نے 7 باتیں سچی کی تو 1 بات جھوٹی کی, انہوں نے جھوٹی بات کو پکڑ لیا, آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. اور بڑی غزالی سے تو بہتر استدلال کرنے والے تاریخ میں مسلم ہسٹری میں کم ہے. غزالی پڑھایا جاتا ہے, کانٹ نے اس کا ترجمہ کیا تھا آکسفورڈ میں, تحفۃ الفلاسفہ نہ اس کا ترجمہ کیا تھا اور نام دیا ہی نہیں. وہ یعنی ترجمہ کر کے اس کے پوائنٹس لے کے تو کانٹ کے نام پہ پڑھایا جاتا ہے. اینی ہاؤ اچھا اب جو ہے نا جی خواتین کے ساتھ جاتی. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ آصف جنجوعہ کے خاندان کے ارکان, ہاں یہ سلیمان اپنا وزیر سلمان شاہ جو وزیر خزانہ تھے ہمارے, وہ تو اس کام کے آدمی نہیں ہے, مرنجا آدمی ہیں. وہ بزرگ وہ جیو فینسنگ میں کوئی اس لوکیشن پہ فون ہونا, جیو فینسنگ پہ اس میں جو لوگ آ گئے ہیں جی اس میں یہ معلوم. اچھا وہ اس میں نظر آ رہا ہے ایک آدمی اکسا رہا ہے, اس کا نام ان میں 72 میں نہیں ہے. اچھا پھر جو غلط بیانی وہاں 40 دہشت گرد گھر میں رکھے ہوئے ہیں. وہ عمران خان تو 40 آدمیوں کا مطلب کھانے کا مطلب کیا ہے, 120 کھانے روز ان کی اور کیا ضرورتیں ہیں. اچھا ان کا لباس کا دھلے گا, واش روم ہے. یہ بندوبست صرف 40 آدمیوں کا چودھری بردرز کر سکتے ہیں. پاکستان میں شریف خاندان میں نہیں کر سکتا. ان کے ہاں اتنے نہیں ہیں, ان کے ہاں وہ کتنے ملازم ہیں, وہ زیادہ فیاض ہیں. ان کا ایک پورا نظام ہے نا, حجام بھی ہے, دھوبی بھی ہے. آپ کا اشارہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت اب ممکن الگ الگ ہوگا, پہلے اکٹھا انتظام تھا. دھوبی بھی ہے, نائی بھی ہے, کپڑے دھونے والا بھی ہے. وہ پورا ایک نظام ہے نا جی, ایک پوری اسٹیٹ جیسے رن کی جاتی ہے. اس میں ان کی بیگم ویلفیئر کا بھی بہت کام کرتی ہے, تو اس لیے ضرورت ملازموں کی زیادہ ہوتی ہے اور ہر چیز ارینج ہوتی ہے. یہ اب پارٹی ٹوٹ جائے گی, لوگ چھوڑ رہے ہیں جی پارٹی کی. اچھا پارٹی کے ورکروں خوف پیدا کیا جائے, یہ ایک جو ہمیشہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھولتے ہیں کہ یہ بوم رنگ کی طرح ہوتا ہے. بوم رنگ ایک آسٹریلوی ہتھیار ہے, جہاں سے پھینکے وہیں واپس آتا ہے. ویسے بھی یہ اصول ہے جنگ میں, جہاں سے گولی چلتی ہے وہاں گولی واپس آتی ہے. اچھا ان کی غلطی یہ ہے, چھاؤنی جانا کا سوال ہی نہیں تھا, اور عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی, پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی. صدر نے وہ تو گرفتار تھے, وہ کہ مجھے کیا, میں گرفتار تھا, مجھے کیا پتا ہے. اور کہتے ہیں منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. نہیں, وہ آج شہری رحمان بھی کہہ رہی تھیں کوئی شخص اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ دراصل کیا ہوا ہے. میں نے نیو یارک ایک منٹ میں نے نیو یارک کے سنڈے بازار سے کتاب خریدی تھی, دا فوٹوگرافک ہسٹری آف سیکنڈ ورلڈ وار. میں بڑا حیران ہوا کہ ایک آدمی کیسے کوئی فوٹوگرافی ساری ورلڈ وار ہے. تو پتہ چلا اٹ واز اے کنسورشیم, ڈزنز آف فوٹوگرافرز نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ تحقیق کرنے والے دل و جان سے تحقیق کریں گے, ایمانداری سے. جی آئی ٹی نہیں کر سکتی, جی آئی ٹی سرکاری ہے, جوڈیشل کمیشن, اور جوڈیشل کمیشن بھی بڑی ریاضت کرے اور ایماندار افسر, اس لیے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں. اکسانے والے کیوں نہیں پکڑے گئے, اور چھاؤنی گئے تو انہوں نے غلط کیا, مگر یہ چھاؤنی کے راستے میں نے روکا, لبرٹی سے لے کے اور وہاں تک راستے میں کوئی نے روکا نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ ماحول میں تلخی تو بہت پہلے ہی تھی, اور پھر وہ تنہا واقعہ اس کو آئسولیٹ کر کے بیان کرتے ہیں. بھائی زماں پارک کو جو آپ نے یلغار کی بغیر کسی وجہ کی, جب وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا, پھر آپ نے عدالت میں کیا کیا, جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی شیشے توڑ کے پکڑتے ہیں,
نہیں مگر یہ ٹریپ میں آ گئے نا، ان کی تو بیوقوفی ہے. اگر یہ ٹریپ تھا تو یہ ٹریپ میں کیوں آئے؟ بے وقوفی نہیں ہے سر، بلنڈر ہے، تو اس کا بلنڈر. نتیجہ بھگت رہے ہیں